یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جس زمانے میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں نا، ہمیں لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ آپ کو سیدوں کو کیا ہو گیا، ہر محفل میں علی علی کرتے ہیں، آپ ذکر علی کے سوا آپ کو چارہ ہی کوئی نہیں، ہر محفل میں علی علی پنجتن پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم اور بھی عنوان ضرور چھیڑتے، پر ہمیں آپ نے مجبور کیا ہے کہ جب جس حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہو، عالم ربانی کا فرض یہ بنتا ہے کہ جس حقیقت کا انکار کیا جائے اس حقیقت کو تشتزبان کیا جائے۔ اور یہ بغور آپ حضرات سماعت فرما لیں، اگر کسی دور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا انکار کیا جائے گا تو کوئی اور ان کے انکار کا رد کرے نہ کرے، ہم اولاد علی سب سے پہلے کریں گے۔ کوئی حضرت عمر فاروق کا انکار کرے، کوئی اور رد کرے نہ کرے، اس کا نقیض لائے یا نہ لائے، ہم اولاد علی اس کا نقیض لائیں گے، ہم رد کریں گے اس کا۔ کوئی حضرت عثمان غنی کی شانوں کے اوپر لکیریں پھیرے، کوئی اور بعد میں سر اٹھائے گا، ہم پہلے کھڑے ہوں گے، چونکہ ہمیں ادب شیخین اور ادب عثمان غنی کسی غیر نے نہیں سکھایا، مولا علی نے سکھایا ہے۔ اس وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مولا علی نے اپنے کسی بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا، عمر کیوں رکھا، عثمان کیوں رکھا۔ اشارہ کر کے بتا رہا ہوں کہ مولا علی اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سے ویر نہ رکھنا جن کا نام ہم رکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ان اصحاب جو گرامی قدر اور جلیل القدر اصحاب ہیں، اگر ان کی شانوں کا رد ہوگا تو ہم ان کی شانیں بھی بیان کریں گے، لیکن مولا علی کا ذکر ہم کریں تو کوئی چیب عجبی کیوں ہو، کسی کو تکلیف کیوں ہو۔ اور میں آگے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بعد میں کہوں گا، لیکن جتنے آپ حضرات یہاں بیٹھے، آپ کو کوئی بندہ روک سکتا ہے کہ آپ جتنا چاہیں اپنے ابا جان کا ذکر کریں؟ جی، یا رانا عمران صاحب بیٹھے ہیں، ان کا حق بنتا ہے اپنے والد صاحب کی سال میں 50 محفلیں کریں، کوئی روک سکتا ہے رانا صاحب؟ جی، یہاں شیخ صاحب بیٹھے ہوں، ان کے والد شیخ ہوں، ان کا استحقاق ہے کہ وہ سال بھر میں جتنی مرضی ہے محفلیں اپنے والد صاحب کی کریں۔ کوئی گکھڑ ہوگا، کوئی کڑلال ہوگا، کوئی راجپوت ہوگا، کوئی مختلف خاندانوں سے ہوگا، اس کا حق بنتا ہے جتنا چاہے اپنے باپ کا ذکر کرے۔ ایک علی کے بچے ہی رہ گئے ہیں کہ ذکر علی کا کرنے کے لیے فتویٰ ملا سے لینا پڑتا ہے۔ ہم بیٹے علی المرتضیٰ کے ہیں، یہ تو ایک زاویہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم نسب میں علی کی اولاد ہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا باپ صرف علی ہمارا باپ ہی نہیں ہے، ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک نظر علی کی نہ ہو جائے۔ امت محمدیہ میں کوئی ایک ولی دکھا دو جو مولا علی سے ہٹ کر ولایت تک پہنچا ہو، کوئی اور نہیں کہتا۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں، شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں، اور مکتوبات میں انہوں نے لکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مرشد گرامی حضرت باقی باللہ نے مجھے حضور مولا علی کے حضور پیش کیا جب ولیوں کی ولایت پر مہر لگ رہی تھی تصدیق کی، تو ہر ولی کی ولایت کے پروانے پر مہر لگانے سے پہلے مہر تو علی لگاتے تھے۔ مہر کون؟ یہ نقشبندیوں کے پیر کہہ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیچھے ایک پردہ ہے، مولا علی پہلے پردے میں جھانکتے ہیں، مڑ کے پھر مہر لگاتے ہیں۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے جسارت کر کے کہہ دیا کہ مہر تو آپ ہی لگاتے ہیں، پردے کے پیچھے کون ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا پردے کے پیچھے زہرا ہے۔ لوگوں نے علی اور زہرا کے ایکا کو سمجھا نہیں۔ علی مہر لگاتے ہیں پر موقوف ہے تب تک کہ جب تک ہاں میں سر زہرا نہ ہلا دیں، تو مانو نا یہ گھر ایسا ہے جسے ماننے کے سوا چارہ ہی نہیں ہے۔ ولایت کے دروازے تک کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ اب ہمیں کوئی یہ کہے جی آپ مولا علی کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کبھی فرشتوں سے بھی تو پوچھا ہوتا۔ سجدے بہت خالص کرتے تھے، اور ابلیس جو اس وقت تک ابلیس نہیں تھا، عزازیل تھا، اور خالص اس کی توحید یقینی تھی، سجدے وہ بھی اللہ کو کرتا تھا ہمہ وقت۔ اور فرشتوں نے بھی یہی کہا نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، لیکن رب نے فرمایا بجا ہے کہ تم نافرمانی بھی نہیں کرتے، عبادت غیر خالص بھی نہیں ہوتی، خالص ہے، لیکن پھر بھی سامنے آدم کو رکھ کے سجدہ کیوں کروایا؟ فرمایا جن کی خالص بھی ہے ان کے بھی اور خلوص کے اظہار کے لیے، تاکہ واضح ہو جائے، تشتزبان ہو جائے، کلیئر ہو جائے، شفاف ہو جائے کہ فرشتوں جیسی خالص عبادت تو کسی کی نہیں ہے، پر آدم کی ضرورت تو ان کو بھی ہے،
تو اسی لیے فرمایا خم غدیر میں ہم نے ہاتھ علی کا بڑھا کے اسی لیے منوایا تھا. عبادتیں بھی درست ہیں, عقیدے بھی ٹھیک ہیں, پر مانا اس کا جائے گا جو پہلے علی کو مان کے آئے گا. صحابہ کرام کا عقیدہ بڑا کامل تھا, عقیدہ درست تھا, ان کے عقیدوں کے قبلے بالکل صحیح تھے, پر علی المرتضیٰ کا ہاتھ بڑھا کے منوایا گیا ہے کہ کچھ ذوات ایسی ہیں کہ جو قبلہ ہوتے ہیں عقائد کا, جو منہج ہے تمہارے عقیدے کی صحت کے, اگر ان کو مان لیا جائے. پوچھئے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے, وہ ایک اونٹنی ہی تو تھی, ماننا حضرت صالح کو تھا اور پیغام کو تھا, تو اونٹنی کو کیوں منوایا گیا؟ کہا اونٹنی کو سامنے رکھ کر ہم حجت قائم کرنا چاہتے ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, دیکھا جائے گا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کون کرتا ہے. جو تعظیم شاعر اللہ کی نہیں کرتا وہ وقت کا سب سے بڑا متقی بھی ہو تو اس کا تقوی رد ہے, اس کا تقوی رد ہے, اس کا عقیدہ مقبول نہیں ہے, مردود ہے, قابل حجت نہیں ہے عند اللہ. اور جسے خدا خود منوائے اور مصطفیٰ منوائے, اور خم غدیر میں نبی نے ہاتھ اٹھا کے جس علی کو منوایا ہو, میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی جشن حیدر کرار کی محفل ہم نے خود نہیں سجائی, ہمیں خود خم غدیر نے مائل کیا ہے, نبی نے منوایا ہے. ہاتھ علی کا بڑھا کے نبی نے بتایا ہے کہ اسے ماننا ہوگا. مولا علی کو بولیے, مولا علی کو. مجھ سے پہلے قبلہ پیر سید محسن شاہ صاحب بڑا خوبصورت خطاب کر کے چلے گئے, میں اسی پہ پھولوں کا حاشیہ چڑھا رہا ہوں اور پھولوں کے ہار چڑھا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ان کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, حج کر لیں, زکوٰۃ کر لیں, جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کا, اکثریت کا یہی خیال ہے اعمال صالحہ کی ترغیب ہونی چاہیے. میں نے کہا ہم تو ترغیب کرتے ہیں, لیکن اعمال صالحہ کے ساتھ عقیدہ صحیحہ کی بھی تو ترغیب کوئی کرنے والا ہو. وہ کیا ہے؟ تمام صحابہ بیٹھے ہیں سامنے اور حضور نے فرمایا لا ينفع عبدا عمله, کسی آدمی کو اس کا عمل مفید نہیں ہے. یہ خطاب حضور براہ راست صحابہ کو کر رہے ہیں. صحابہ جیسا کسی کا عمل ہو تو لاؤ سامنے. صحابہ کا عمل سب سے عمدہ عمل ہے, پر صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں سمیت صحابہ کرام کے کسی آدمی کو اس کا عمل مفید نہیں ہے, نفع نہیں دینے والا. لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا, مگر فائدہ تب ہوگا جب پہلے تمہیں معلوم ہو کہ حق علی کیا ہے, حق حسن کیا ہے, حق حسین کیا ہے, حق زہرا کیا ہے, حق زین العابدین کیا ہے, حق محمد باقر کیا ہے, حق جعفر صادق کیا ہے, حق امام موسیٰ کاظم کیا ہے, حق علی رضا کیا ہے, حق محمد تقی و علی نقی کیا ہے, حق حسن عسکری کیا ہے. اور یہ تو ائمہ ہوئے نا اپنے زمانے میں, جس کو اپنے دور کے سیدوں کا حق معلوم نہ ہو, نبی تو فرماتے ہیں وہ اپنے شجرے پر غور کرے. عمل کا نفع تو دور کی بات ہے, پہلے شجرہ دیکھ لو. آج ہم نے بھی شجرے کی محفل اسی لیے سجائی ہے, یہ جو نسب سادات کی محفل ہے, شجرہ بڑا اہم ہے, شجرہ بہت اہم ہے, کیونکہ پھل جس درخت پہ لگتا ہے نا اس پھل کی شناخت اپنے شجر سے ہوتی ہے, اپنی اصل سے ہوتی ہے. سیدوں کی شناخت جب بھی ہوتی ہے یا زہرا سے ہوتی ہے یا حیدر کرار سے ہوتی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو پنجتن پاک کے صدقے جنت میں لے جائے نا, وہ قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ وَحُسْنُ مَآب, جہاں پہ آتا ہے وَحُسْنُ مَآب, تو وہاں ذکر یہ ہے کہ توبہ کا ذکر ہے. یہ توبہ ہے کیا؟ فرمایا یہ جنت میں علی کے گھر میں ایک درخت ہوگا, اس کا نام ہے توبہ. جنہیں یہاں علی راس نہیں آتے, میں ان سے کہتا ہوں, یہ میرے سامنے لائٹ لگی ہوئی ہے, یہ بڑی لائٹ, یہ لائٹ کبھی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اس کا کنیکشن پیچھے ڈی پی کے اندر نہ ہو, ڈی پی کا کنیکشن میٹر سے نہ ہو, میٹر کا کھمبے سے نہ ہو, اور کھمبے کا گرڈ اسٹیشن سے نہ ہو, پاور جنریشن پلانٹس کے ساتھ نہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ربط ہے, یہ جو تعلق ہے, یہ جو نسبت ہے, یہ جو علاقہ ہے, یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر روشنی ہوتی نہیں. تو جو اپنے اعمال کا صلہ لے کے داخل جنت ہو گئے, اس کے بعد بھی کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جنت میں اپنے اپنے محل اور مستقر پہ موجود ہیں, پھر بھی کسی شے کی ضرورت ہے؟ فرمایا ہاں. وہ کیا؟ کہا توبہ. وہ کیوں؟ کہا یہ مومنوں کے گھر میں شاخیں ہوں گی,
شاخ وہاں ہوگی، فرع وہاں ہوگی، پر اصل علی کے گھر میں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے دنیا میں علی سے تعلق نہیں کاٹا تھا، اب دائمی ہم اعلان کریں گے جن کا رشتہ علی سے جڑا ہوا تھا جنت میں بھی جڑا ہوا ہے۔ شاخیں ہر مومن کے گھر کے اندر ہوں گی۔ تو گرامی قدر حضرات، کبھی اونٹنی منوائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ شعائر اللہ ہے۔ اور کبھی حضرت آدم علیہ السلام کو منوایا جا رہا ہے، کبھی حجر اسود کو منوایا جا رہا ہے، کبھی صفا مروہ کو منوایا جا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی شعائر ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا حقیقی متقی وہ ہے جو پہلے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ مولا علی چھوٹی نشانی نہیں، بڑی نشانی۔ اچھا، حضرت قبلہ سید محسن شاہ صاحب نشانی کو عربی میں آیت کہتے ہیں، نشانی کو عربی میں آیت کہتے ہیں۔ اور میں تو ابتدا میں کیا بیٹھا، آیت تو تنہا فرد ہے نا، میں تو مولا علی کو جمع سمجھتا ہوں، کل سمجھتا ہوں، میں مولا علی کو پورا قرآن کہتا ہوں۔ اچھا، کسی کو یہاں اشکال ہو جائے، پریشانی ہو جائے، فکر نہ کریں، بادشاہی مسجد چلے جائیں، بادشاہی مسجد چلے جائیں، باہر ایک فقیر لیٹا ہوا ہے جسے شاعر مشرق علامہ اقبال کہا جاتا ہے۔ اس نے بھی ابتدا میں یہی کہا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی علامہ محمد اقبال جنہوں نے اس ملک کا نظریہ پیش کیا، وہ تو عام مومن کو قرآن کہہ رہے ہیں۔ آپ نے یہ شعر سنا تھا کہ نہیں؟ حافظ اقبال صاحب پیچھے خود بیٹھے ہیں، وہ تو ہم نام ہے علامہ محمد اقبال کے رحمہ اللہ، تو وہ تو عام مومن کو پورا قرآن کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر عام مومن قرآن ہو سکتا ہے تو مومن ساز قرآن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا، اب یہ تو میرا ذوق ہو گیا نا۔ اگر کوئی کہہ دیا آپ نے ذوق میں کہہ دیا، آپ نے اپنے ایک جذبات کے رو میں بہ کے یہ بات کہہ دی، مانیں گے تب جب اقضا امت خود کہے۔ تو میں نے کہا اٹھائیں فتاوی رضویہ، اس کے اندر دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ بیٹھا، صفین میں نیزوں پر جب ورقے بلند ہوئے تھے نا، فرمایا یہ تو خاموش قرآن ہے نا، اگر قرآن کو بولتا سننا ہو تو ذرا ادھر آ جاؤ، میں بول کے بتاتا ہوں قرآن کیا ہے۔ مولا علی بولتا قرآن ہے۔ تو اس لیے گرامی قدر حضرات، ہر محفل میں ہم ذکر حیدر کرار اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ ایک حدیث شریف مجھے یاد آ گئی بخاری شریف میں، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن دنوں میں حضور نے وصال انور فرمایا، انہی دنوں میں نماز کی امامت حضرت ابوبکر صدیق کروا رہے تھے۔ تو حضور نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا، اور پردہ اٹھا، جو صحابی ہیں نا وہ یہ خود روایت کر رہے ہیں، اگرچہ تمام صحابہ نماز میں تھے، دوران نماز حضور کے حجرے کے دروازے کی طرف نظر گئی تو ایک جملہ بولا، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ایسا لگ رہا ہے جیسے حضور کا چہرہ انور خود قرآن کا کھلا ہوا ورقہ ہے۔ حضور کا چہرہ انور، معلوم یہ ہوا کہ ذات میں سے قرآن نظر آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان صحابہ جیسا ہو۔ تو صحابہ نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر قرآن سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ گھر ایسا ہے کہ جس نے ساری کائنات کو قرآن دیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، آج کی اس محفل میں اپنے خطاب کو مختصر کرتا ہوں۔ میری عادت نہیں کہ جب بہت مہمان آ جائیں تو بندہ خود ہی تقریر جھاڑتا رہ جائے۔ میں نے سنانے کے لیے نہیں بلایا ان کو، میں نے اس لیے بلایا ہے تاکہ وہ اپنے کچھ ملفوظات ہمیں سنائیں، کچھ بیانات سنائیں، یہ نہیں کہ میں ہی سناتا رہ جاؤں ان کو۔ تو بس اختصار کے ساتھ اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جو سادات کرام تشریف لے آئے، میں انتہائی متشکر ہوں کہ آپ نے عزت بخشی، سادات کرام کو قوت بخشی، اور سادات مشن کے حوالے سے آپ نے اپنا نسبی کردار ادا کیا۔ اب قبلہ پیر سید کامران شاہ صاحب بخاری، انہوں نے آتے ہی وہ سب کچھ کہہ دیا جو کوئی سید کہہ سکتا تھا نسب کے حوالے سے، جو کسی سید کے ذہن میں عمدہ اور انتہائی شفاف قسم کی جو سوچ اور فکر آ سکتی ہے وہ انہوں نے ارشاد فرما دیا۔ اور میں نے بھی وہاں اشارہ کر کے کہہ دیا کہ ہم نے صرف یہاں پر ایک سادات کانفرنس اظہار کرنے کے لیے نہیں بلائی، کچھ عملی کردار ادا کرنے کے لیے بلائی ہے۔ تو سب سے پہلے اول خیش بعد درویش، پہلے میں اپنی طرف سے یہ پیش کرتا ہوں کہ یہ 4 کلومیٹر پہ ہمارا مرکز الاتحاد ہے، میں آج اس کو وقف کر رہا ہوں سادات کرام کے مشن کے لیے۔
اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ کہ ہمارے سادات کرام کے جو بچے ہیں رسول اللہ کے خاندان سے، کوشش یہ ہوگی کہ ترجیحاً پریفریبلی ہم سادات کرام کے بچوں کو وہاں علم دین سے آراستہ کریں اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں آراستہ کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ ہے کہ اہل سنت کی جتنے بھی ماخذ ہیں اور جتنے بھی ہمارے ہاں کتب موجود ہیں، امہات کتب ہیں، ان کو چھان چھان کے لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ یہی شکوہ نظر آتا ہے کہ اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں وہ خال خال ہی نظر آتی ہیں، موجود ہیں، لیکن ان کے لیے عرق ریزی کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اس مرکز کو ہم تحقیقات کے لیے پیش کر رہے ہیں، وہاں تحقیقات بھی ہوں گی، اور اہل سنت کے جو ہمارے ماخذ ہیں اور ہماری امہات کتب ہیں ان کے اندر جو اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہیں انشاءاللہ ان کو لے کے آگے بڑھا جائے گا اور سادات کرام کے بچوں کو تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، الحمدللہ وہاں ہم نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہاں جو مدرسہ ہوگا اس کا نام ہوگا باب العلم۔ آپ نے شاہ صاحب یہاں کنڈی کنڈی کی 2 دفعہ ذکر کیا تھا، وہ یہاں ایک آپ کے جہلم کے ارد گرد ایک شخصیت ہے، انہوں نے کہا بابی والا بات ان کی نا، بابی نہیں ہے، بابی۔ تو میں صرف آج یہاں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، ہر سنی بابی ہے، ہر سنی نہیں، ڈھیلا نہیں، ہر سنی ڈھیلا نہیں بولنا، آپ گھبرائے نہیں، جب دعویٰ میں کر رہا ہوں دلیل بھی میں ہی دوں گا۔ ہر سنی بابی، باب دروازے کو کہتے ہیں، انہوں نے کسی اور زاویے میں کہا ہوگا، لیکن ہمیں ہر زاویہ ادھر ہی جاتا نظر آتا ہے۔ اب دل کا کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ انہوں نے کسی موقع پر یہ بیان کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو شخص مولا کائنات مولا علی کی طرف قلبی رجحان زیادہ رکھتا ہے بنسبت دیگر کے، اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ درخواست کی اللہ کی بارگاہ میں، الہی ہر چیز پہ گرفت ہو سکتی ہے، فرما لے یہ تیرے شایان شان ہے، پر اگر میرا دل کسی جانب راغب ہو جائے تو میرے قلب پہ گرفت نہ فرمانا، کیوں؟ دل خود ہی مائل ہو جاتا ہے۔ وَكُلُّ الْقُلُوبِ إِلَى الْحَبِيبِ تَمِيلُ، كُلُّ الْقُلُوبِ إِلَى الْحَبِيبِ تَمِيلُ، یہ دل تو خود ہی سوئے یار کھچ جاتا ہے، مرضی سے تو جاتا ہی نہیں۔ تو اب انہیں جو باب سمجھ آیا تھا نا وہ بابوں کے اعتبار سے سمجھ آیا تھا، پر جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا سے سمجھ آیا ہے۔ مولا علی مدینۃ العلم کا باب ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اور مدینۃ العلم بھی ہے اور دار الحکمت کا بھی باب ہے، دار الحکمت کا بھی باب ہے، لیکن ہر جگہ حضور نے باب فرمایا، اور باب بھی بڑا عجیب ہے قبلہ، باب میں 2 دفعہ نقطہ آتا ہے بے کا، یعنی بے 2 دفعہ آتی ہے، اور مولا علی ایک مقام پہ یہ فرما چکے انا النقطۃ تحت الباء، ادھر بھی با کے ساتھ با کو مولا علی سے نسبت، اور باب میں دوہری نسبت مولا علی کو، 2 بے آ رہی ہیں اس میں۔ تو میرا یہ وجدان چلا گیا اس طرف، میں نے کہا آپ پتہ نہیں کس بابے کی باتیں کر رہے ہیں، میں تو سب سے بڑے اس بابے کی بات کر رہا ہوں کہ جو بغداد میں بابا لیٹا ہے نا، جسے غوث اعظم کہتے ہیں، غوث اعظم کا بھی جو غوث اعظم ہے وہ نجف میں لیٹا ہوا ہے۔ اٹھائیں شجرہ غوث اعظم کا، گیلانی سادات بیٹھے ہیں، سارے گیلانی سادات بیٹھے ہیں، ہم غوث اعظم کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈیلانی کیا کہتے ہیں؟ ہے نا غوث اعظم۔ اور اتفاق ہے امت کا کہ جس کی گردن پر ان کا قدم آ جائے ولایت اسی کی متحقق ہے، ورنہ ولی شلی کوئی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے کہ جس کی گردن پر عبد القادر کا قدم آ جائے۔ میں کہتا ہوں 2 شجرے ضرور کھولا کرو بغداد جا کے، ایک عبد القادر جیلانی کے نسب والا اور ایک ان کی طریقت والا، اور دونوں شجروں میں باقی بزرگ الگ ملیں گے، علی دونوں میں بہم ملے گا۔ اس شجرے کے ٹاپ پر بھی علی ہے، اس شجرے کے ٹاپ پر بھی علی ہے۔ گویا بغداد شریف میں خود عبد القادر جیلانی اعلان کر رہے ہیں مجھے غوث اعظم ماننے والے، میرا دوہرا غوث اعظم نجف میں لیٹا ہوا ہے۔ غوث اعظم کا غوث اعظم۔ تو آپ نے کنڈی کا ذکر کیا، میں نے کہا کنڈی بند نہ کریں، بندے پھر بھاگ جاتے ہیں، باپ بند کریں، باپ بند کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کنڈی کو لوگوں نے بڑا غلط استعمال کیا ہے۔ اچھا گرامی قدر حضرات، میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج انشاءاللہ سینٹرل پنجاب کی جو سادات کی تنظیم ہے لاہور کی،
میں آج اس کا اعلان کر رہا ہوں. آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں, سادات کرام کو مبارکباد دے رہا ہوں. یہ ضروری ہے چونکہ ادھر ادھر سے ہمیں بھانت بھانت کی اتحاد کی بولیاں سنائی دیتی ہیں. وہ جن کا پہلے بھی اتحاد رہا مدتوں سے اور کبھی اتحاد ٹوٹا بھی نہیں, وہ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں ہو گیا جی. جن کا کبھی اتحاد ٹوٹا ہی نہیں, 5 سال وہ جو فتنے کی شرلی لے کے کھڑے رہے اس میں بھی متحد رہے سیدہ کائنات والے مسئلے میں. تو 5 سال بھی متحد رہے, پیچھے بھی متحد ہیں, اور ویسے بھی الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. ان کا اتحاد عالم ارواح سے چل رہا ہے. پر مولائیوں مبارک ہو, ہر مولائی کا علی سے اتحاد بھی ازل سے چل رہا ہے.